بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکر آخرت۔ آج ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ ہے توبہ کریں اور پھر توبہ کے بعد خود کو بدل بھی لیں۔ اب یہاں پہ ہم ایک واقعہ ڈسکس کرتے ہیں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عورتوں کے معاملے میں بہت ہی دل دادا تھا اور قتل چوری اس طرح کے گناہ جو ہے وہ میں ایزیلی کر لیتا تھا، اور رات کو عادت تھی کہ ہر نئی عورت کے پاس جانا ہے گناہ کی نیت سے۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے اعلان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرے گا ان کا سر میرے پاس لے کر آئے گا، اسے 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اور میں نے یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ بہت زیادہ انعام ہے، میں یہ انعام حاصل کروں گا۔ چنانچہ وہ قتل کی تیاری کے لیے خنجر لیا، اس کو اپنے بغل میں چھپایا، پھر اس کے اوپر چادر اوڑھی اور نکل گئی۔ اور رستے میں جو ہے وہ ایک خاتون اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں ایک کام کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پہ میں تمہارے پاس آؤں گا اور بہت سی رقم لے کر آؤں گا۔ یہ ہے نا کہ انسان کو جب بہت زیادہ دولت ملی ہو تو وہ ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت کے ساتھ اعتدال بھی دیا ہے تو شکر کریں اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، اور وہ جو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ کے لیے جاتے ہیں، تو میں نے تیاری پکڑی، ظہر کی نماز کے بعد طواف کے لیے نکلی۔ جو ہے نا قتل چوری اور زنا جیسے گناہوں میں عام تھے، مطلب ان گناہوں کو کرتے تھے کیونکہ بہت زیادہ دولت تھی۔ آج کل بھی یہی چیز چل رہی ہے کہ جس انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت زیادہ دولت دے دی ہے تو بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے، اس کو صدقات خیرات غریبوں بانٹنے کے، ان کی مدد کرنے کے، وہ گناہوں میں لگ گئے ہیں۔ اچھا، کیا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد وہ طواف کعبہ کے لیے نکل جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ طواف کر رہے ہیں، تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک چکر مکمل کرتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ موقع دیکھتے ہیں کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور معاذ اللہ میں خنجر کا وار کر کے اپنا کام تمام کروں۔ تو 3 بار مکمل ہوئے، کوئی موقع نہ ملا، پھر اسی طرح کرتے کرتے 6 بار مکمل ہو گئے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی دشمن میرے قریب آتا تھا نا تو میرا روب اور جو ہے نا ایک دشمن پہ ایک طاری ہو جاتا تھا، مطلب کہ دشمن کو خوف آنے لگتا تھا خود ہی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ ہوتا یوں ہے کہ 6 چکر مکمل ہو گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضالہ کا روکا ان کو اور پوچھا ان سے کہ فضالہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کر کیوں نہیں دیتے؟ 6 چکر مکمل ہو گئے ہیں، 1 چکر رہ گیا، تم جس کام کی نیت سے آئے تھے وہ کر لو۔ تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خوف طاری ہو گیا، وہ ڈر گئے کہ یہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہے کہ میں کس نیت سے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا اور وہ آگے سے خاموش تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضالہ کا بازو پکڑا اور ان کو ہلایا، ہلانے پر وہ خنجر بھی نیچے گر گیا اور حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور گڑ گڑا کے معافی مانگنے لگے، رونے لگے، توبہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمندہ ہوئے بہت زیادہ، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں، اب میں آئندہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اب یہاں پہ ایسا ہوتا ہے آج کل کے گناہ کی جب توبہ کر لی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اب میں اس کی توبہ کر چکا ہوں، اب میں آہستہ آہستہ اس سے دور ہوں گا، مطلب کہ دین کی طرف آہستہ آہستہ ہوں گا۔ بہانہ دیتے ہیں لوگ کہ میں آہستہ آہستہ ٹھیک کر لوں گا خود کو، آج میں نے یہ اتنی نمازیں پڑھی ہیں، کل میں 2 اور پڑھ لوں گا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے میری 5 نمازیں مکمل ہو جائیں گی، میں نے آج یہ تسبیح خرید لی ہے، میں ذکر بھی شروع کر دوں گا، آہستہ آہستہ میں خود کو دین کی طرف لے آؤں گا۔ لیکن بیسک چیز جو ہے وہ عمل ہے، یعنی ہم روزمرہ کی زندگی میں جو اپنے اعمال انجام دے رہے ہیں، بیسک چیز وہ ہے، نیت ہے ہماری بیسک چیز۔ جب حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے معاملے کے بعد واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا وہ جس عورت کو جاتے ہوئے کہہ کے گئے تھے کہ میں واپسی پہ تمہارے پاس آؤں گا، وہ اس کے دروازے کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اور عورت دروازے میں کھڑی ہے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نکل گئے، آگے گزر گئے۔ جب عورت نے پیچھے سے آواز دی تو آپ نے انسنی کر دی، چلتے رہے، اپنے راستے پہ چلتے رہے۔ ایسا ہوا کہ وہ عورت پھر بھاگی ہوئی آ کے پیچھے آئی اور کہا کہ فضالہ تم مجھے جاتے ہوئے کچھ کہہ کے گئے تھے، تو حضرت فضالہ رونے لگ گئے، روتے روتے وہ کہتے ہیں کہ میں جو گیا تھا میں واپس نہیں آیا، اب میں محمد عربی کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بات ہے کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے جو ڈیلی بیسس پہ کرنے والے عمل ہیں، جو ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے ہیں، کسی کی سن لیتے ہیں، کسی
جو دکھی انسان ہے اس کی بات کو سن لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہ بیسک عمل ہے ہمارے. گناہوں کو عمل سے ہم چھوڑتے ہیں، مطلب کہ چوری کرنا، اور ایسا بھی کر لینا کہ میں چوری بھی کر لیتا ہوں، پھر ساتھ ہی میں معافی بھی مانگ لوں گا اللہ تعالیٰ کے آگے. وہ پھر وہ آپ کی توبہ نہیں ہوتی. توبہ یہ ہوتی ہے کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑنا. یہ نہ کہنا کہ آج میں چلو کر لیتا ہوں، کل میں رات کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا، صبح پھر اٹھ کے جو ہے نا وہ اسی طرح گناہوں میں مشغول ہو جانا. یہ کوئی عمل والی چیز نہیں ہے. وہ ایک لائن ہے نا کہ پڑھے لکھے آدمی کو بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹو. کیوں دور ہٹو؟ کیونکہ وہ اپنی بے عملی کے بھی دلائل پیش کرے گا. لوگوں کو تو لگے گا کہ یہ بہت پڑھا لکھا پرہیزگار آدمی ہے، لیکن وہ گناہ کر رہا ہے، بے عمل ہے وہ. تو وہ اپنی اس بے عملی کا بھی لوگوں کو دلائل پیش کرے گا، بولے گا کہ میں ایسے نہیں ایسے، میں وہ مطلب اپنے دین کی کوئی بات نکال لے گا، اپنے سے کوئی بات نکال لے گا. یہ کوئی دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت موقع دیتے ہیں ہمیں توبہ کرنے کے. جیسے کہ رمضان آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو احتساب سے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے روزے رکھتا ہے تو رمضان کے بعد وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو آپ اس وقت پاک ہو گیا گناہوں سے. آپ ایک رمضان آیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی کو راضی کرنے کی نیت سے، احتساب سے، آپ نے پرہیزگاری سے، تقوی سے روزہ رکھے ہیں، زکوٰۃ ادا کیا. آپ اس کے بعد اپنی زندگی کو بدل لیں، خود کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لے آئیں، اور بعد میں اس چیز کو چھوڑیں نہ. اس کے علاوہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، وہ موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ یاد آ رہتا ہے. وہ بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی بہت زیادہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹلائز ہے، وہ ICU میں ہے، تو اس کو مطلب کہ یاد آ جائے گا کہ اس کو لگے گا کہ یہ میرا آخری ٹائم ہے. توبہ کرے گا، روئے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا. ہوتا ایسا ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں. شفا یاب ہونے کے بعد اس کا عمل نیکسٹ کیا ہے کہ وہ اس نے جو توبہ کی ہے، جن چیزوں کی اس نے توبہ کی ہے ان کو وہ چھوڑ دے، مکمل طریقے سے چھوڑ دے ان کو. یہ نہ کرے کہ میں چلو کھا لیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ واقعی معاف کر دیتے ہیں، لیکن بہترین توبہ کیا ہے کہ آپ معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، توبہ کریں، اور پھر اس گناہ کو مکمل طریقے سے چھوڑ دیں. حج جو ہے، حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پرہیزگاری سے مکمل حج ادا کرتا ہے تو وہ حج کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. تو اگر آپ اس نیت سے حج کرتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، تو آپ اپنی فیملیز میں جن سے جھگڑا ہوا ہوتا ہے ان سے ناراضگی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ مار پیٹ اور بھی کئی گناہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، کسی کو ہرٹ کر دینا، کسی کو دکھ دے دینا، تکلیف دینا لوگوں کو. تو ان چیزوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے شک بہت بے نیاز ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، انسان کو معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ تب معاف کرنے والا ہے جب آپ کی نیت اچھی ہوگی. جب آپ توبہ کرتے وقت اپنے دل میں یہ خیال رکھیں گے کہ میں آئندہ یہ چیز نہیں کروں گا، اس چیز سے مکمل بائیکاٹ کریں. اور میری ویڈیو کے آخر میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی میں کوئی ایک رمضان، کوئی ایک حج، کوئی ایک نیکی، کوئی ایک دن، کوئی ایک نماز ایسی ہو جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا کر دے کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑیں نہ، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہی رہے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم مطلب کہ گناہ بھی کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی دین نہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے گناہوں سے بچائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آمین. جزاک اللہ.